بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلی ویڈیو میں آپ کو وضو کے 4 فرض بتائے تھے اور اس میں جو وضو کا پریکٹیکل طریقہ ہے یعنی مسح کرنے کا جو پریکٹیکل طریقہ ہے وہ بھی بتایا تھا، اور یہ وضو کرنا اور غسل کرنا یہ نماز کی پہلی شرطوں میں سے ہے۔ جو پہلی شرط ہے نماز کی طہارت، اس میں سے ہے یہ وضو کرنا اور غسل کرنا۔ طہارت کا مطلب بتایا تھا کہ پاک ہونا ہے، اسی میں ہی جو ہے آپ کو وضو کا اور غسل کا طریقہ بتایا گیا تھا۔ آج کی ویڈیو کا جو ہمارا موضوع ہے وہ نماز کے فرض ہیں۔ نماز کے جو فرض ہیں، نماز کے اندر 7 فرض ہیں۔ نماز کی 6 شرطیں جو نماز سے پہلے ہوتی ہیں وہ آپ کو بتا دی گئی ہیں، اور آج جو آپ کو بتایا جائے گا وہ ہے نماز کے فرض۔ تو نماز کے اندر 7 فرض ہیں۔ کتنے فرض ہیں؟ 7۔ نماز کے اندر 7 فرض ہیں، اور 7 فرض اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ اگر کسی بھی فرض میں ذرا سی بھی کوتاہی ہوئی تو نماز نہیں ہوگی۔ فرض جو ہوتا ہے سب سے زیادہ اہمیت جو ہوتی ہے وہ فرض کی ہوتی ہے۔ تو نماز کے اندر 7 فرض ہیں، اور پہلا فرض جو ہے وہی ہے جو چھٹی شرط ہے۔ چھٹی شرط اور پہلا فرض ایک ہی ہے۔ چھٹی شرط جو آپ کو بتائی تھی تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھنا، ایسے ہی یہی جو ہے پہلا فرض ہے۔ تکبیر تحریمہ ہی پہلا فرض ہے، سمجھے؟ کیونکہ علماء نے اس کو نماز سے باہر بھی بتایا ہے اور نماز کے اندر بھی بتایا ہے، تو اس لیے اس کو جو ہے دونوں جگہ رکھا جاتا ہے، نماز کی شرطوں میں بھی اور نماز کے فرض میں بھی۔ کچھ کہتے ہیں کہ نماز جب شروع ہوتی ہے تو اس سے ہی شروع ہوتی ہے، تو یہ فرضوں میں ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ شرط بھی ہے، کیونکہ نماز کے لیے نماز سے پہلے جو شرط ہے وہ یہی ہے، مطلب نماز سے پہلے، نماز شروع کرنے سے پہلے جو شرط ہے تو ہم کھڑے ہوتے تکبیر تحریمہ کے لیے، تو یہ آخر شرط بتائی ہے اور یہ پہلا فرض بھی بتایا ہے۔ تو نماز میں 7 فرض ہیں۔ کتنے فرض ہیں؟ 7 فرض ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ۔ نمبر 1 کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھنا، یہ پہلا فرض ہو گیا۔ اس کے بعد ہے قیام، نیت باندھ کر کھڑے ہونا۔ نماز کا جو دوسرا فرض ہے وہ قیام ہے، جو ہم نیت باندھ کے جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو قیام کہتے ہیں۔ کھڑے ہونے کو، نماز میں کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں۔ اگر کسی نے قیام نہیں کیا، اس میں غلطی کہاں ہوتی ہے؟ مان لیجیے جماعت ہو رہی ہے، اب کوئی شخص نماز کے لیے آیا اور دیکھا تو جماعت جو تھی وہ رکوع میں تھی، تو اکثر کچھ لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جاتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ ان کا جو ایک فرض ہے وہ چھوٹ جاتا ہے، قیام کرنا۔ ان کو چاہیے کہ چاہے رکعت چھوٹتی ہو یا جماعت چھوٹتی ہو، چھوٹ نہ دیں، لیکن جو طریقہ کار ہے اس کو نہ چھوڑیں۔ سب سے پہلے ہم چاہے ہماری رکعت نکل جائے، اگر جماعت رکوع میں بھی ہے تو آپ پہلے نیت اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھیں گے، پہلا فرض ادا کریں گے یہ تکبیر تحریمہ، اور پھر اس کے بعد قیام یعنی نیت باندھ کھڑے ہونا، اس کے بعد پھر آپ رکوع میں جائیں گے۔ اگر آپ نے ڈائریکٹ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ اور رکوع میں چلے گئے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ دوسرا فرض جو قیام ہے وہ آپ کا چھوٹ جائے گا، سمجھے؟ تو یہ دوسرا فرض ہے۔ اور تیسرا جو فرض ہے وہ قرات ہے۔ تیسرا فرض کیا ہے؟ قرات، یعنی قرآن شریف پڑھنا۔ نماز میں قرآن پاک پڑھنا یہ فرض ہے۔ اگر کسی نے نماز پڑھی اور نیت باندھی اور خاموش کھڑا رہا، سمجھے، خاموش کھڑا رہا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ حالانکہ جماعت میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو امام پڑھتے ہیں قرات اور سب مقتدی خاموش کھڑے رہتے ہیں، وہ الگ بات ہے، وہ جماعت کا مسئلہ، اس میں امام ہم سب کے لیے پڑھ رہے ہیں، امام پڑھ رہے ہیں تو وہ سب مقتدی کی قرات ہو رہی ہے وہ۔ لیکن اگر ہم تنہا نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پوری قرات مکمل طریقے سے ادا کریں گے۔ اگر اس میں غلطی ہوگی، قرآن پاک کا صحیح پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اگر قرات میں کوئی غلطی ہوئی تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اکثر ہمارے بھائی اس میں کیا غلطی کرتے ہیں کہ اگر مان لیجئے ہم قرآن پاک غلط پڑھنا جانتے ہیں، اچھا پڑھنا نہیں جانتے اور غلط پڑھتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو صحیح کریں۔ اگر ہم قرآن پاک کو صحیح نہیں کرتے اور ایسے ہی پڑھتے ہیں اور غلط سلط پڑھ کے نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا جو نماز کا تیسرا فرض ہے وہ ہمارا چھوٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم نماز کے تیسرے فرض کی اہمیت جانیں، کیونکہ اکثروں کو دیکھا جاتا جو ہمارے پڑھے لکھے ان کی بات تو الگ رہی، مان لیجیے قرآن پاک جس سے پڑھنا آتا وہ ٹھیک ہے، لیکن اکثروں کو دیکھا جاتا کہ 90% یا 80% لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اور وہ نماز جب پڑھتے ہیں تو ان سے الحمد شریف پڑھنا نہیں آتا، یا کوئی صورت ہے وہ پڑھنی نہیں آتی، تو ان کی نماز میں کمی رہ جاتی ہے۔ اور نماز کا جو تیسرا فرض ہے قرات کرنا، قرآن پاک پڑھنا، اس میں اگر کمی رہے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ فرضوں کی جو اہمیت ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔
اگر کسی فرض میں بھی کوئی کمی رہ گئی تو اس میں نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے کیا نام ہے، قیام کرنا یعنی سیدھا کھڑا ہونا، اس کا بھی دھیان رکھیں، اور قرات کرنا یعنی قرآن شریف پڑھنا، قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کا بھی ہم خیال رکھیں۔ رب العالمین ہم سب کو صحیح طرح سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔